تو روز قیامت میں اس کی گریبان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کلمے کی قسم کھاتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو۔ جو مین ٹاپک تھا کہ خضر عمر کو میں نے کیوں چھوڑا وہ آپ کو نہیں بتا پایا تھا، اس لیے میں آج بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلے دوستوں کہ آج میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں سچ بتاؤں گا، کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہوگا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اس کلمے کی قسم کھاتا ہوں اگر میں جھوٹ بولوں تو مجھے قبر بھی نصیب نہ ہو۔ میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں گا، خضر عمر اور میں کافی ٹائم سے اکٹھے تھے، یہ سوشل میڈیا پہ تو ہم بعد میں آئے تھے، ہماری کافی گہری دوستی تھی، اس کی اپنی شاپ ہوا کرتی تھی، میری اپنی شاپ، ہم دونوں کا شام کو اکٹھے ملنا، دن کو ایک دن وہ میری شاپ پہ آ جایا کرتا تھا، ایک دن میں اس کے پاس چلا جایا کرتا تھا۔ مطلب کہ اگر مجھے جو شادی کا کسی نے کارڈ بھیجا ہے تو خضر بھائی میرے ساتھ جاتے تھے، اور اس سے کسی نے شادی کا کارڈ بھیجا ہے تو وہ میرے بغیر نہیں جاتا تھا۔ ہم کل خانیوں پر بھی اکٹھے جاتے تھے، مطلب کہ اتنی ہماری گہری دوستی تھی۔ اس کے بعد ہمیں ٹک ٹاک کا شوق ہوا کرتا تھا، وہ بھی فقط ایک فیم حاصل کرنے کے لیے کہ یار ہم جہاں پہ گئے ہوئے ہیں لوگ ہمیں جانتے ہوں، باقی پیسے کمانے کا نہ ہمیں اس چیز سے کوئی پتہ تھا، نہ ہی کوئی کسی قسم کا لالچ تھا۔ اس کے بعد دوستو ہوا کچھ یوں، میں آپ کا زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا، کوشش کر رہا ہوں کہ آسان لفظوں میں آپ کو بات کی بھی سمجھ آ جائے اور ٹائم بھی بچ جائے۔ تو ہم نے ویڈیوز تو ٹک ٹاک کی بنایا کرتے تھے، 2021 میں ہماری پہلی ویڈیو ٹک ٹاک پر وائرل ہوئی تھی، تب ہمارے ساتھ وسیم لڑکا اور وہ ایک موٹا ہوا کرتا تھا، مولوی صاحب نہیں ہوتے تھے۔ تو اس کے بعد ہم لگے رہے ٹک ٹاک پہ، پھر ہم یوٹیوب کی طرف آ گئے، یوٹیوب سے فیس بک کی طرف آ گئے، لیکن پھر بھی یوٹیوب کا تو پتہ تھا کہ یہاں سے ارننگ ہوتی ہے، لیکن ہمیں فیس بک کا نہیں تھا پتہ کہ یہاں سے بھی ارننگ ہونی ہے، اس لیے ہم وہاں پہ لگے رہے جسٹ فیم کے لیے۔ تو ہمیں کس نے بتایا کہ یار فیس بک اکاؤنٹ بھی مونوٹائز ہوتے ہیں، یہاں سے بھی ارننگ ہوتی ہے، تو وہ ہم نے مونوٹائز کرا لیا۔ تقریباً 1.5 ماہ بعد نا ہماری فرسٹ انکم آئی۔ اب ہماری جو پچھلی ٹیم میں وسیم اور وہ موٹا شاہزین لڑکا تھا وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے، ہم نے مولوی صاحب کو بٹھے سے ہائر کیا تھا، ہم 3 لوگ تھے جو ہم ویڈیو بناتے تھے، اور کامران بھی بعد میں آیا تھا، وہ تقریباً ہماری دوسری انکم تھی، یا پہلی کے اینڈ پہ یا دوسری پہ آیا تھا۔ تو پھر ہوا یوں کہ خضر نے مینشن کر دیا کہ یار مولوی صاحب، میں اور کامران، یہ جو 3 بندے ہیں نا، آپ کو میں دوں گا 40% اور 60% میں خود رکھوں گا، کیونکہ میں مین بندہ ہوں۔ اس وجہ سے مین بندہ ہم نے اس کو اس وجہ سے بنایا ہوا تھا کہ کوئی بھی کام ہو، مطلب کہ کوئی گھر بھی ہو نا، تو اس میں بھی جب تک ایک بڑا نہ ہو تو وہ نہیں چلتا، اس لیے کوئی بھی کام ہو تو ایک بندے کا بڑا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اس وجہ سے چینل بھی اس نے اپنے نام سے بنایا تھا، اور ہم شروع سے اکٹھے تھے۔ تو اس ٹائم اگر ہمیں نہ وارے آتا، ہمیں نہ سمجھ آتا، تو ہم اسے کہہ سکتے تھے کہ یار ہمیں 40% پہ نہیں سمجھ آتا، ہم نہیں کرنا چاہتے، لیکن ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یار ہم 3 بندے ہیں، ہمیں آپ 60% دیں، 40% آپ خود رکھیں، لیکن ہم نے کسی قسم کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، اسے بس یہ کہا کہ یار تو بھائی ہے، جیسے تجھے بہتر لگے ویسے کر لے۔ تو پھر اس کے بعد نظام چلتا رہا، مطلب کہ 1-2 ارننگ آئی، اس نے ہمیں بتایا کہ یار اتنی آئی ہے، اتنے آپ کے بنتے ہیں، اتنے میرے بنتے ہیں، مطلب جیسے تھا وہ ہم نے ڈیوائیڈ کیا۔ اس کے بعد نظام چلتا رہا، اس نے کہا کہ یار آپ مجھ سے خرچہ پانی لے لیا کریں، آپ فضول خرچی کر جاتے ہیں، اگر آپ کی سیونگ ہو جائے گی تو آپ لوگوں کا اپنا ہی فائدہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آگے چل کے ہم جو بھی کاروبار کریں۔ اس نے کہا تھا کہ ہم کپڑے کا ایک برانڈ بنائیں گے، تو وہاں پہ بھی جس طرح ہم یہاں پہ 60-40 ہیں تو وہاں پہ بھی ایسے ہی 60-40 چلیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم نے بھی مطلب کہ اندھا اعتبار کیا اس پر، کبھی کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، جیسے اس نے کہا ہم نے یس کیا۔ اس کے بعد دوستو ہم نے ایک گاڑی لی آلٹو، اسلام آباد سے، نیو 0 میٹر۔ کچھ عرصے بعد نظام چلتا رہا تو اس نے سیوک لے لی، تو میں نے کہا یار یہ آلٹو میں رکھ لیتا ہوں۔ میری موبائل شاپ تھی، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے، شروع میں آپ ویڈیوز میں دیکھا کرتے ہوں گے۔ 2022 کے 6 ماہ میں نے دکان اپنی سیل کی تھی، کچھ پیمنٹ میں نے اسے نیٹ دی تھی، کچھ وہ میرے حساب کتاب میں تھے، وہ اس کو دیے، تو آلٹو گاڑی میں نے رکھ لی تھی۔ تو دوستو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا اپنا نہ ذاتی گھر نہیں تھا، تو میرے گھر والے کہتے تھے کہ یار آپ نے گاڑی لی ہوئی ہے، آپ کا اپنا گھر نہیں ہے، اور لوگ بھی باتیں کرتے تھے، ہمارے محلے دار جب ہم وہاں سے گزرتے تھے نا، کہ گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، اپنے بیٹھنے کی ان کی جگہ نہیں ہے۔
جو ہمارا مکان تھا وہ ہمارا مطلب کہ جیسے وہ باپ دادا کا ہوتا ہے نا حصے میں تھا، تو ہمارے حصے میں وہاں پہ تقریباً 1.5-2 مرلے آتے تھے، تو اس وجہ سے ہم بڑے وہاں پہ تنگ تھے۔ تو پھر میں نے گاڑی سیل کی، جو کہ خضر عمر نے پھر واپس لے لی تھی۔ گاڑی میں نے سیل کر کے مکان لے لیا تھا، تو سارا دن ہم اکٹھے ہوتے تھے، کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب جو مین ریزن تھی چھوڑنے کی، یہ جو عید گزری ہے، چھوٹی عید، ماہ رمضان والا مہینہ، ہم اسلام آباد رہے تھے، وہاں سے ہم واپس آئے عید والا دن، میں سارا دن یہیں پہ تھا۔ میرا جو گھر تھا وہ ڈیرے سے 1 سے 1.5 کلومیٹر دور تھا، اور وہ جو ڈیرا تھا وہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آنے سے پہلے 10-10 مرلے کے پلاٹ لیے تھے، اور 10 مرلے میرا تھا، 10 مرلے خضر عمر کا تھا۔ تو کچھ عرصے بعد جب پیسے وغیرہ آئے تو اس نے وہ پلاٹ لے لیا تھا مجھ سے، مجھے اس کی پیمنٹ ادا کر دی تھی۔ تو پھر میں وہاں پہ ایٹ اے ٹائم میں وہاں پہ ہوا کرتا تھا، میں 3 دن 4 دن بعد گھر جاتا تھا۔ تو اس دن عید والے دن ہم سارا دن اکٹھے تھے۔ شام کو میری فیملی نے مجھے کہا کہ عید کا دن ہے، آج شام کو آپ نے ہمیں باہر گھمانے کے لیے لے جانا ہے۔ عید والے دن دوستو مغرب کا ٹائم تھا، تو میں نے اسے کہا کہ یار میں سارا دن ہی وہیں تھا، صبح میں عید نماز جب پڑھی گھر گیا تھا، اس کے بعد میں سارا دن ڈیرے پہ تھا، میں گھر نہیں گیا تھا۔ تو میں نے کہا کہ یار میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جانا ہے باہر، تو میں آلٹو لے کے جا رہا ہوں۔ میں نے یقین مانے فارچونر میں ڈرائیو کرتا تھا، میں نے کبھی اپنے ذاتی کام کے لیے اسے نہیں لے کے گیا، تو میں نے آلٹو کا کہا، تو ان بھائی صاحب کا جواب یہ تھا کہ گاڑی الاؤ نہیں ہے۔ چھوڑیں شاہزیب بھائی، نیکسٹ۔ سوری دوستوں، میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد دوستو میری فیملی والے مجھے کہا کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ حساب کتاب رکھا کرو، لیکن میں نے کبھی کسی چیز کا کوئی حساب نہیں رکھا تھا۔ تو اگر میں ان کو عید والے دن نہ لے جاتا تو وہ مجھے فل بیچتا کرتے، اس وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کو کوئی بات نہیں کی۔ اس دن میرا یہ مائنڈ تھا کہ مجھے یہاں سے گاڑی جیسے مرضی لے کے جانی پڑے گی، میں لے کے جاؤں گا۔ اس لیے میں نے تھوڑی منت زاری کر کے اس نے کہا کہ یار اگر 1 گھنٹے میں واپس آ سکتے ہو تو لے جاؤ۔ ایک منٹ دوستو، میں جیسے تیسے کر کے وہاں سے گاڑی لے گیا، تو میرے گھر والوں نے کہا کہ تھوڑا دور ہے ہمارے گھر سے چوکاظم، کہ ہمیں وہاں لے چلو۔ تو پھر میں نے ان کو جھوٹ بولا کہ یار میں وہاں نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ میں نے تھوڑا کام جانا ہے، آپ ادھر لیا سے جو کچھ آپ نے شاپنگ کرنی ہے کر لیں۔ تو 1 گھنٹے میں نے اس کو گاڑی واپس جا کے دی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ گاڑی مجھے خود ضرورت ہے، میں نے جانا ہے۔ تو 1 گھنٹے میں جب، حالانکہ فارچونر بھی کھڑی تھی، 1 گھنٹے بعد جب میں نے واپس جا کے دی تو ساری رات 11 بجے تک گاڑی کھڑی رہی ہے، کہیں کوئی نہیں لے کے گیا۔ تو اس رات یقین کریں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں ساری رات سویا نہیں ہوں ارمان سے کہ یار اس بندے نے مجھے ایسے کہا ہے۔ میں نے تقریباً رات کے 3-4 بجے اسے میسج کیا ہے، میں نے کہا یار مجھے بڑا افسوس ہوا ہے، تو نے ایسا کہا ہے، تو مجھے یہ آپ کی بات اچھی نہیں لگی۔ تو آگے سے مجھے یہ تھا کہ یار بندہ اس ٹائم ہو سکتا ہے کسی اور مائنڈ میں ہو، اس نے مجھے کہہ دیا ہو، لیکن اب وہ کہے گا کہ یار شذیب سوری، میں اس ٹائم اور کسی اور موڈ میں تھا، میں نے آپ کو کہہ دیا، مجھے یہ لگا تھا۔ لیکن آگے سے اس نے کہا ہے تو اس میں نے کون سی غلط بات کی ہے؟ تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ اس کے بعد میں 2-3 دن پھر بھی وہاں پہ رہا ہوں کہ شاید ہو سکتا ہے معاملات ٹھیک ہو جائیں کہ مجھے نہ چھوڑنا پڑے۔ خدا کی قسم میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں چھوڑوں گا۔ اور آپ دوست یہ بات دیکھ لیں کہ کوئی بھی بندہ کسی کو اس کے عروج پر نہیں چھوڑتا، ہمیشہ جب بھی کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نا، اس کا دوست ہو جو بھی ہو، تو اس کو اس کے زوال کے ٹائم چھوڑتا ہے۔ میں نے تو اس کو عروج پہ چھوڑا ہے۔ تو پھر میں نے 2-3 دن میں وہاں رہا، لیکن میرا ضمیر مجھے کہتا تھا کہ یار یا تو اندر سے مردہ ہے یا بغیرت ہے،
تو چھوڑ دے اس کو. تو بے شک اپنا کر سکتا ہے تو کر, تجھ میں ہمت ہے تو کر, اگر نہیں ہے تو بے شک نہ کر. اس لیے میں 2-3 دن میں نے برداشت کیا, لیکن مجھ سے نہیں ہو پا رہا تھا. اس لیے 2-3 دن بعد میں نے اسے کال کی کہ یار, میں نے جسٹ اسے یہ میسج لکھا کہ میں ریزائن دے رہا ہوں. اس نے کہا کیوں, وجہ؟ میں نے کہا بس کوئی وجہ نہیں, اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو اس ٹائم کہاں ہے. ہمارے گھر کے ساتھ ایک اڈا ہے, میں وہاں پہ کھڑا تھا. میں نے اسے بولا میں یہاں کھڑا ہوں. تو وہ وہاں پہ میرے پاس آیا ہے, مجھے پیزا شاپ پہ لے کے گیا ہے, وہاں پہ پیزا منگوایا ہے اس نے کہا ہے کہ یار تو کیوں ایسے کیوں کر رہا ہے. میں نے پھر جیسے آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے اسے ساری بات بتائی ہے, ریزن بتائی ہے. لیکن اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ اگر 2-4 دن تم چھٹی کر لو, تمہارا دماغ ٹھیک ہو جائے گا تو واپس آ جانا. تب تک تمہارے لیے دروازے کھلے ہیں, جب تک تمہاری اپنی ویڈیو بن کے تمہارے پیج پر نہیں لگے گی. جب تمہاری ایک ویڈیو بھی بن کے لگ گئی تو پھر تمہارے واپسی کے دروازے بند ہیں, تب تک تم آ سکتے ہو. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لین دین کا جو معاملہ تھا, تو جب میں نے چھٹی کر لی تھی تو صاف ظاہر میرا حق بنتا تھا کہ میں اسے کہوں کہ یار ہمارا جو لین دین ہے وہ کلیئر کرو. میں نے اسے کہا, اس نے کہا میں نے تیرے کون سے پیسے دینے ہیں, میں نے تیرا 1 روپیہ بھی نہیں دینا. اس کے علاوہ دوستو قسم خدا کی, میں نے اسے کال اپنے حساب کتاب کے بارے میں کہا ہے نا, اس بندے نے مجھے ماں بہن کی گالیاں دی ہیں, اور واپسی جواب میں نے اسے ایک گالی بھی نہیں دی. میں نے اسے اتنا کہا ہے کہ اگر تو نے کوئی بھی بات کرنی ہے نا, میرے سامنے بیٹھ کے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا, بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی. لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں ملا. ہمارے علاقے میں ایک سردار ہیں, ان کو میں نے جا کے معاملہ بتایا ہے. وہاں پہ ہماری پنچایت ہوئی تھی جہاں پہ ہماری اینڈنگ ہوئی ہے. تو اس نے کہا ہے کہ یار اگر میں نے اس کے دینے ہیں تو یہ کوئی ایگریمنٹ اسٹامپ وغیرہ لے آئے مجھے دکھایا. اب جہاں پر اتنی گہری دوستی ہو وہاں پر بندہ کوئی ایگریمنٹ, کوئی اسٹامپ, کسی قسم کا کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اس بندے نے مجھے کہا ہے کہ یار شہزیب, مجھے پتہ ہے کہ تو حق پہ ہے, سچ بول رہا ہے, لیکن جو پنچایت ہوتی ہے نا, وہ بغیر ثبوت کے کسی کے حق میں فیصلہ نہیں دے سکتی. اب اگر تو کہے کہ یہ والا پلاٹ میرا ہے تو میں تجھے کہوں گا کہ مجھے اس کے کاغذ دکھا اگر تیرا ہے تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ یار یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا, اگر تمہارے پاس کوئی ایگریمنٹ ہوتا تو میں وہ کر کے دیتا. تو اب یہ جو فیصلہ ہے یہ حلف پہ وہ ہوگا, اگر تم حلف اٹھا سکتے ہو. میں نے کہا جی میں اٹھا کے دیتا ہوں. تو اس نے کہا اس کو کہ یار خضر تو حلف اٹھا کے دے سکتا ہے. اس نے میرا تقریباً 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ روپیہ دینا تھا. تو اس نے کہا جی میں حلف اٹھا کے دے سکتا ہوں. پھر میں نے کہا یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, ماشاءاللہ منہ پہ سنت رسول ہے, ان کو کہیں کہ یہ حلف اٹھا دے. مولوی صاحب نے پہلے نو کی ہے, پھر اس نے کہا یار ہمیں سائڈ پہ تھوڑا جانے دیں, ہم نے آپس میں کوئی ڈسکس کرنی ہے. تو یہ اسے سائڈ پہ لے کر گیا ہے. تو پھر جب واپسی پہ مولوی صاحب نے کہا جی بھائی کوئی مسئلہ نہیں, میں بھی حلف اٹھا کے دے دیتا ہوں. پھر پنچایت والے نے مجھے کہا ہے کہ شہزیب بھائی دیکھیں آپ معاملہ جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دیں. جو حلف اٹھانے والا ہوتا ہے اور مطلب جو اٹھواتا ہے اور جو اٹھانے والا ہوتا ہے, دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. میں یہی چاہوں گا کہ آپ اس معاملے میں نہ پڑیں, اللہ پاک بہتر انصاف کرے گا. تو اس لیے ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا. اس بندے نے وہاں پہ کہا تھا کہ یہ میرا ملازم تھا, تو اس لیے جو اس کا حق بنتا تھا, اس کی تنخواہ تھی, میں اس کو وہی دیتا تھا. دوستو آپ مجھے بتائیں, جو بندہ کسی کے پاس ڈیوٹی کرتا ہے, تنخواہ دار ہوتا ہے, وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا. خدا کی قسم ہمیں اپنے موبائل پہ ٹک ٹاک بنانا الاؤ نہیں تھی, یوٹیوب چینل, فیس بک پیج تو دور کی بات رہ گئی. تو ہم ٹک ٹاک بھی نہیں بنا سکتے تھے. جو کسی کا ملازم ہوتا ہے وہ کسی کا باؤنڈ تو نہیں ہوتا نا. تو ہمارا پارٹنرشپ والا حساب تھا. اس کے بعد اگر میں آپ کا ملازم تھا تو ایک جو ملازم ہوتا ہے, مالک کبھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ ایک دن ہم برابر کے امیر ہوں گے, جہاں پر میری کوٹھی ہوگی ساتھ والی تمہاری کوٹھی ہوگی, جیسی میری گاڑی ہوگی ویسے تمہاری گاڑی ہوگی, اگر سیونگ کرتے رہو گے تو. جب نوکر اور مالک والی بات آ جاتی ہے تو پھر مالک کے برابر نوکر تو کبھی نہیں ہو سکتا نا. تو پھر ایسی باتیں تو پھر اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی نا. اس کے بعد دوستوں میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گا.
بے شک آپ ہمارے علاقے میں آ کر کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ خضر عمر کو سپورٹ کرنے والا بندہ کون ہے یا کس کی وجہ سے اوپر آیا ہے۔ جو آج لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہتے ہیں نا میری ویڈیو کے نیچے، تو خضر عمر کی وجہ سے ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دوستو، میری موبائل شاپ ہوا کرتی تھی، اس کو آئی فون پرووائڈ کرنا، کہیں پہ آنا جانا، اس کے پاس تو بائک تک نہیں ہوا کرتی تھی۔ مطلب کہ اس کو زیرو سے میں سپورٹ کر رہا ہوں، اور ہر قسم جو چیز اس کو ضرورت ہوا کرتی تھی میں اسے پرووائڈ کرتا تھا۔ تو آج لوگ کمنٹ کر دیتے ہیں جی آپ خضر عمر کی وجہ سے وائرل ہوئے ہیں، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، اور کافی سارے مجھے لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ تیرا استاد تھا، تو نے اس کے ساتھ غداری کی ہے۔ دیکھیں دوستو، استاد وہ ہوتا ہے جیسے اب میں ہوں نا، میں پہلے وہاں پہ کام کرتا رہا ہوں، اب اگر میرے پاس کوئی نیا بندہ آئے گا تو میں اس کا استاد کہلا سکتا ہوں، لیکن اس ٹائم ہم دونوں نے ایک ہی ٹائم شروع کیا تھا۔ اس کو بھی اس چیز کام کے بارے میں نالج نہیں تھا، وہ پہلے تو نہیں کرتا تھا، نہ وہ کسی سے سیکھ کے آیا تھا۔ ہم نے دونوں برابر میں سٹارٹ کیا تھا، اور ہمارا پارٹنرشپ والا استاد حساب تھا۔ اس وجہ سے نہ وہ میرا استاد بنتا ہے، نہ میں اس کا استاد بنتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ دوستو، جو ہمارے آخری دن گزرے ہیں نا، آخری دنوں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ بندہ اتنا مغرور ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ ہمارے نا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پورے گھر کی عادت ہے کہ ہم اگر گھر سے باہر نکلے ہیں نا، تو جب واپس انٹر ہوں گے ہم پورے گھر کو سلام کرتے ہیں۔ تو ڈیرے سے جب میں باہر جاتا تھا تو واپسی پہ آ کے وہی جو میری عادت تھی، میری گھر کی روٹین تھی، میں وہاں پہ سلام کیا کرتا تھا۔ تو ایک دن میں نے اسے ہاتھ ملا کے سلام کیا، اس نے ایسے 2 انگلیاں ٹچ ہوئی ہیں، اس نے ہاتھ پیچھے لے لیا ہے، اور اس نے بدلے میں مجھے کہا ہے کہ بھائی جان، منہ سے السلام علیکم کہنے سے بھی سلام ہو جاتا ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ بار بار جب جہاں سے آتے ہیں پھر آپ سلام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو زیادہ وہ ہے تو آپ وہ کر دیا کریں، منہ سے السلام علیکم کہہ دیا کریں، یہ تکلف بار بار نہ کیا کریں۔ اس کے علاوہ دوستو، جو بندہ بھی انٹرویو لینے آتا ہے تو اس کو وہ یہ کہتا ہے کہ یار میرے ساتھ پہلے وہ وسیم ہوا کرتا تھا، موٹا ہوا کرتا تھا، اس کے بعد مولوی آ گیا۔ اس بندے نے میرا ذکر کبھی نہیں کیا، نہ ہی اس چیز کو مناسب سمجھا کہ وہ میرا ذکر کرے۔ آپ لوگ جائیں، اس کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کھولیں، اس کا فیس بک پیج کھولیں، جا کے پہلی ویڈیو پہ دیکھیں، پہلی ویڈیو سے کون بندہ اس کے ساتھ ہے۔ جو بندہ اس کے ساتھ ہے اس کا کبھی اس نے نام لینا گوارا نہیں کیا۔ آپ آئیں، جس مارکیٹ میں وہ کام کرتا تھا وہاں سے آپ پتہ کریں کہ یار یہ بندہ اس کے ساتھ کب سے ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والا کون ہے، تو آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کے علاوہ دوستوں، میں آپ کو ایک مین لاجک کے بات بتاتا ہوں۔ جب میں نے چھٹی کی تھی نا، میں نے خود ریزائن دیا تھا۔ اکثر لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ خضر عمر نے آپ کو نکال دیا، یہ وہ، کوئی اس نے مجھے نہیں نکالا۔ اس کا جو ہمارے ساتھ جو مسٹر کے بی، جس نے اب چینل بنایا ہوا ہے، کامران 12ویں، وہ خضر عمر کا بہنوئی ہے۔ اس کا ایک ہی بہنوئی ہے اور اس کی ایک ہی سسٹر ہے، اور ویسے بھی وہ رشتے میں اس کا کزن ہے۔ تو اس کو اس نے خود ہی نکالا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، آپ خود انصاف کریں کہ اس کے پاس V8 ڈالے فلاں یہ وہ بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، لیکن اس کا جو بہنوئی ہے وہ میرے ساتھ ویڈیوز بناتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اور اب بھی ریسنٹلی میری کالی ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، اس میں بھی وہ تھا۔ تو مطلب کہ وہ میرے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر یہ بندہ حق پہ ہوتا، سچ پہ ہوتا، تو اس کے گھر کا بندہ تو اس کے ساتھ ہوتا نا، وہ تو میرے ساتھ نہ ہوتا۔ دوستو، مسلمان ہونے کے ناطے میں نے جو کچھ بھی کہا ہے کلمہ بھر کے کہا ہے، اس میں کسی قسم کا میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس بندے نے ابھی بھی میرا تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ دینا ہے، اور میں اسے معاف نہیں کروں گا، نہ اس جان کروں گا نہ اس جان۔ میں نے اللہ پاک پہ فیصلہ چھوڑا ہوا ہے، تو روز قیامت میں اس کی گریبان پکڑ کر اپنا حساب لوں گا۔ کوئی مسئلہ نہیں، اگر اس دنیا میں مجھے انصاف نہیں ملا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک دن میں اس سے اپنا حساب ضرور لوں گا۔ دوستو، اگر اب بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو بے شک مجھے انفالو کر دیں۔ میرے نصیب میں جو رزق ہوگا وہ اللہ پاک کی ذات نے مجھے دینا ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنا فیصلہ اللہ پاک پہ چھوڑا ہوا ہے، وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ آخری بات دوستو، اگر آپ لوگوں کو اب بھی لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی بے شک اس کے پاس چلا جائے اور اسے جا کر کہے کہ شاہ زیب نے جو جو باتیں کی ہیں، اگر وہ بندہ کلمہ بھر کے کہہ دے کہ میں نے کسی بھی قسم کا کوئی جھوٹ بولا ہے، تو آپ لوگ جو مرضی چاہیں مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ اور اذانیں ہو رہی ہیں، بس اب میں ولاگ کا یہیں پہ اینڈ کر رہا ہوں، اور آخر میں آپ لوگوں کو اتنا کہنا چاہوں گا
کہ پلیز مجھے نیکسٹ ٹائم خضر عمر کا نام لے کر پریشان نہ کیا کریں. مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے, میں تھک چکا ہوں, میں اب اپنا کام کر رہا ہوں, مجھے اپنا کام کرنے دیں.